اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منافقین کفار کے ذکر کے علاوہ خاص طور پر اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ مخاطب کیا گیا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں یہود کے کچھ قبائل آباد تھے، اور مدینہ کے علاوہ خیبر میں یہود کی باقاعدہ ایک حکومت تھی، یعنی ان کا اپنا علاقہ تھا۔ وہ مدینہ میں بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع آباد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب ایک معاہدہ کیا تھا مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ، تو اس معاہدے میں یہود بھی شامل تھے، یعنی وہ بھی مدینہ کے ریزیڈنٹس تھے، ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کا انٹریکشن ہوتا تھا۔ تو یہاں آیت نمبر 40 سے لے کر آگے بہت ساری آیات بنی اسرائیل یا اہل کتاب یا یہود کے بارے میں ہوں گی، اور ان میں انہیں کچھ باتوں کی تلقین کی گئی ہے، یعنی تقریباً 14ویں رکوع تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے لفظ استعمال ہوا، اور پھر ان کے اندر بہت سے پیغمبر آتے رہے وقتاً فوقتاً۔ ان میں تقریباً 4000 نبی آ چکے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام خود بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد بے شمار اور پیغمبر جو تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے۔ بنیادی طور پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے، والدہ کے کہنے پر کچھ عرصے کے لیے شمالی عراق گئے، پھر واپس فلسطین ہی لوٹ آئے۔ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام جب مصر میں حکومت کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے والد اور بھائیوں کو مصر بلا لیا۔ یہ مصر میں کافی عرصے تک ایک باعزت شہری کے طور پر رہے، لیکن پھر فرعون کا دور جب آیا تو اس نے ان کو غلام بنا لیا، اور بنی اسرائیل پر بہت سے ظلم و ستم ہوئے۔ اسی دوران پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر ان کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون سے نجات دی گئی، اور یہ دریا پار کر کے واپس پہنچے اسی علاقے کی طرف، اور ان سے کہا گیا کہ جس بستی سے تم نکلے تھے جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو بہت مضبوط قوم رہتی ہے، ہم تو وہاں نہیں جا سکتے۔ لہٰذا انہیں ایک طویل عرصے تک تیہ کے میدان میں یا صحرا میں چھوڑ دیا گیا، جہاں ان کی تربیت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی یہیں پر ہوا، اور پھر ان کے شاگرد یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے عمالقہ سے جنگ کی اور دوبارہ فلسطین میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد ان کے اندر بڑے بڑے پیغمبر آئے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کو ان کے ادوار میں خاص طور پر بہت زبردست عزت ملی، دنیاوی اعتبار سے حکومت ملی، غلبہ ملا، یعنی بادشاہت، دولت، عزت، نبوت، سب کچھ ان کے ہاں جمع ہوا۔ تقریباً 100 سالہ ان کے اقتدار کا دور ہے یا عروج کا دور ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے اندر زوال آتا ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات شرک اور تفرقہ بازی ہیں، اور پھر دوسری قومیں ان پر مسلط ہوتی ہیں، اور انہیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کا ذکر آگے ہم کچھ مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کا ایک اور خاص مقصد یہ بھی تھا کہ عرب کے لوگ ان کے علم کی وجہ سے ان سے بہت مرعوب تھے۔ جیسے کہ آپ جانتے کہ اہل کتاب تھے، اور ان کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، اگرچہ عوام ان کی بھی جاہل تھی، لیکن علماء کے وجود کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ان کا ایک خاص رعب اور ایک خاص مقام تھا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک شرط لگا رکھی تھی کہ اگر یہود اسلام قبول کریں گے تو وہ بھی کر لیں گے، کیونکہ یہ علم والے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کتابوں کو، پیغمبروں کو جانتے ہیں،
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں تو یہ ہمیں بتا دیں گے کہ ہاں سچے پیغمبر ہیں، اور اگر انہوں نے بتا دیے تو ہم بھی مان جائیں گے. تو ان کے فتاوی اور ان کی علمی اور دینی قیادت جو تھی وہ بڑی مسلم تھی، اور بہت اس کا ایک یعنی سکہ چلتا تھا. تو جہاں ایک طرف انہیں دنیاوی اعتبار سے ایک مقام حاصل تھا اور دینی اعتبار سے بھی ایک مقام حاصل تھا، وہاں ان کے اندر بہت سی خرابیاں بھی تھیں، اور خاص طور پر ان کے عوام کے اندر، اور صرف عوام میں نہیں علماء میں بھی تھی. تو ان کو یہاں نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو، جو پیغمبر اللہ نے تمہارے اندر مبعوث کیا ہے تم اس کا ساتھ دو اور اس پر ایمان لاؤ، اسلام کو قبول کر لو، تو تمہیں اللہ تعالی مزید عزت اور نعمتوں سے نوازے گا. لیکن انہوں نے حسد کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ان کا انکار کر دیا، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے بھی. اگر ہم ان کو مان لیتے ہیں تو پھر ہماری سرداری جاتی، پھر ہماری بڑائی جاتی. اور ان کو شوق کس بات پہ لگا، یا ان کو تکلیف کیا تھی کہ پیغمبر ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں، بنی اسماعیل میں سے کیوں. عربوں کو تو وہ امی کہتے تھے، ان پڑھ کہتے تھے کہ ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں، یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں، تو ان کے اندر کیوں پیغمبر آ گیا. اگر یہ ہمارے بیچ میں سے ہوتا تو پھر ہم اس کا ساتھ دیتے. اور یہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے آنے کا انتظار بھی کر رہے تھے، اور اس کی خبر بھی لوگوں کو دیتے تھے، اور آپ کا نام لے لے کر لوگوں پر روب بھی جھاڑتے تھے. لیکن جب آپ آ گئے، تشریف لے آئے، تو سب سے پہلے یہی آپ کے مخالف بن گئے، آپ سے تھریٹنڈ فیل کرنے لگے. تو ہم اس پس منظر میں ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت یا میری نعمتیں. اللہ نے بندوں پر جتنی بھی نعمتیں عام کی ہیں، چاہے وہ بادشاہت ہے یا دنیا کا مال و دولت ہے یا اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ان میں اصل نعمت یا سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہوتی ہے. تو اگرچہ بنی اسرائیل کو عروج ملا، بادشاہت ملی، دنیا کی حکومت ملی، بہت کچھ ملا، لیکن ان سب چیزوں سے بڑی چیز جس کی طرف اشارہ ہے وہ کیا ہے کہ تمہیں دینی سیادت ملی. سیادت کس کو کہتے ہیں؟ سرداری کو، لیڈرشپ. تمہیں دینی لیڈرشپ ملی. تمہارے اندر اللہ نے بے شمار انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے. تو میری ان نعمتوں کو یاد کرو، یعنی جو میں نے انبیاء کی شکل میں اور کتب کی شکل میں تم پر عام کی. اب دیکھیں، خاص طور پر 3 بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور تینوں یہ کتابیں ان کے ہاں بھیجی گئی. داؤد علیہ السلام پر زبور آئی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی. تو یہ کتابیں بھی تمہیں ملی، اتنے بڑے بڑے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے، تم پہ من و سلوہ اتارا گیا، اللہ نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی، یعنی فرعون سے. کس طرح تمہارے لیے سمندر میں سے راستہ بنایا گیا، تم پہ بادلوں کا سایہ کیا، یعنی کیا کیا نہیں تمہیں عطا کیا. تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اسی لیے یہاں نعمت لفظ کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ نعمتیں. اور ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انبیاء اور کتب کی نعمت، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر بھی آتا ہے اس کا ذکر. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. کیا معنی ہے اس کا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی ہے اس کو یاد کرو. کیا؟ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے.
اور وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، یعنی تمہیں بادشاہت عطا کی، وآتاکم، اور تم کو دیا ما لم یؤت احدا من العالمین، جو دنیا میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، اتنا کچھ تمہیں عطا کیا. آپ خود سوچیے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا معجزات دیے گئے تھے، اور کس طرح ہوا مسخر کر دی گئی، پرندے مسخر کر دیے گئے، جانوروں کی بولیاں انہیں سکھائی گئی، لوہا ان کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا گیا کہ جو چاہیں اس سے بنا لیں، اور بڑے بڑے انہوں نے عمارتیں تعمیر کی. یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی کائنات کو مسخر کرنے کے جو دنیاوی علوم تھے وہ بھی دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت اور کتابیں. ذرا امیجن کریں کہ کیا کچھ ملا بنی اسرائیل کو. ابھی پچھلے رکوع سے کنیکشن بھی جوڑ رہے ہیں نا آپ، کہ اللہ نے زمین پر انسان کو خلیفہ بنایا، یعنی خلیفہ بنانے سے مراد یہ کہ ایک کے بعد ایک قوم بھیجی، اور پھر ان قوموں میں کچھ قوموں کو مزید عزت دی جن میں سے بنی اسرائیل تھے، اور جن پر بے شمار انعامات کیے، جنہیں دنیاوی ترقیوں کا بھی عروج دیا. یعنی جو ترقی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی اس کے بعد تو پھر ویسی ہوئی نہیں. آج آپ دیکھیں، آج کا انسان جہاز چلا رہا ہے اور اڑ رہا ہے ہواؤں میں، وہ اس دور میں کس طرح ہوا پر اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے، کس طرح ملکہ سبا کا تخت پورے کا پورا اٹھا کر، یعنی وہ پورا جو تخت تھا ملکہ سبا کا کتنا بھاری ہوگا، وہ ایک لمحے میں وہاں سے وہاں پہنچا دیا گیا. اتنی تیز رفتاری تو آج کل کمیونیکیشن کے دور میں بھی شاید آپ کی ای میل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں بھی کچھ دیر لگتی ہو، اس سے پہلے ملکہ سبا کا جو تخت تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا گیا تھا. یعنی کتنی فاسٹ کمیونیکیشن تھی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا. دنیاوی ترقی بھی مراد ہے اس سے، اور دینی اعتبار سے بھی. ایک نہیں 3 کتابیں ان کے پاس بھیجی گئی. تو کتنی اللہ نے عزت دی تھی، کتنا کچھ عطا کیا تھا. تو ان نعمتوں کو اے بنی اسرائیل جو تم بھول چکے ہو ان کو تم یاد کرو، اور وہ دین جو تم نے بس اب ایک رواجی اور سماجی دین بنا رکھا ہے اس سے نکلو، اس خول کو توڑو، شعور سے کام لو، عقل سے کام لو، اور جو پیغمبر اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے اس کا ساتھ دو، اسی میں تمہاری عزت ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں. اب جو نعمتیں ہیں اس میں آپ اس سارے کو امیجن کریں گے کیا کیا ملا بنی اسرائیل کو. یہ تو ایک خلاصہ ہے، اس کی تو بہت تفصیل ہے آگے. التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی تھی. اور پھر سورۃ البقرہ ہی کی آیت 47 میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں سارے جہان والوں پہ فضیلت فوقیت دی تھی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے عہد کو، میرے عہد کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اللہ کے ساتھ کیا عہد تھا بنی اسرائیل کا؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو یہ ان کا ساتھ دیں گے. یعنی وہ عہد پورا کرو جو تم نے آخری نبی کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں کیا تھا، جو تم سے عہد لیا گیا تھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس عہد کا ذکر موجود ہے. سورۃ المائدہ کی آیت 12 میں آتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس عہد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد ہے. ٹھیک ہے. اوفوا بعہدی، تم میرے وعدے کو نبھاؤ. اوفی بعہدکم، میں تم سے کیا گیا وعدہ نبھاؤں گا، میں تمہارے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کروں گا، یعنی تمہیں مزید عزت و اکرام سے نوازوں گا. اب دیکھیے کہ یہ جو انداز ہے نا، تم وعدہ پورا کرو میں پورا کروں گا، تم یہ کرو تو میں یہ کروں گا، یہ بہت جگہ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں. مثلا فاذکرونی اذکرکم،
تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. پھر اسی طرح ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری کرے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے رستے میں محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ہم ضرور اپنا رستہ ان کو دکھائیں گے، ہم بھی ان کو ضرور ہدایت دیں گے. اور اسی طرح وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ کیا ہے؟ ویسی ہی برائی ہے. ہاں؟ اسی طرح قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کسی نے کیا ہوگا وہ اپنے سامنے پائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا. ہاں؟ تو یہ اللہ کا قانون ہے جسے ہم بھول چکے ہیں کہ ملے گا وہی جو کرو گے. جیسا کسی کے ساتھ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا. کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو خود اپنے پہ کرو گے. اللہ کے ساتھ عہد نہیں پورے کرو گے تو تمہارے ساتھ اللہ کا جو عہد ہے وہ بھی پورا نہیں ہوگا. تو یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایسے کو تیسا. تو اگر دنیا میں کسی کو وہ نہ بھی ملے تو قیامت کے دن تو مل کے رہے گا. وہ دن تو ہے ہی کیا. سب سے پہلا تعارف قیامت کا کیا پڑھا آپ نے قرآن میں؟ یوم الدین. کیا معنی ہے یوم الدین کا؟ بدلے کا دن. یہ ہے قیامت کا پہلا تعارف قرآن میں، بدلے کا دن. یہی بدلہ ہے. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم. اور آج امت مسلمہ کے لیے کیا ہے؟ یعنی بات تو بنی اسرائیل کی جا رہی، لیکن ہم سب کے لیے بھی یہی ہے. یہ صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں. ہم قرآن کو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں. یہ کافروں کی بات ہے، یہ مشرکوں کی بات ہے، یہ منافقوں کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہ بنی اسرائیل اور یہود کے بارے میں کہا ہے. اور ہم تو ہیں سچے پکے مسلمان، سارے وعدے ہمارے لیے. تو اگرچہ خطاب ان کو ہے لیکن آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون بنی اسرائیل کے لیے اور ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہے. سب اس کی مخلوق ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے. تو اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، پورا کرو میرے عہد کو، میں بھی پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے فرمایا کہ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ دی، وآمنتم برسلی، اگر تم ایمان لائے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور تم ان کی تعظیم کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے نام پر اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری خطائیں تم سے دور کر دوں گا. اور وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغوں میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے بعد انکار کر دیا، کس سے؟ انہی کاموں سے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، بہک گیا، وہ اس نے رستہ گم کر دیا. دلہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راہ گم کرنا. اس نے راہ ہی گم کر دی، جس نے اپنے فرائض ہی نہیں نبھائے، وعدے ہی نہیں پورے کیے. ٹھیک ہے. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو، صرف مجھ سے ڈرو. اور جہاں تک جو بات ہوئی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ آنے والے اور تم اس کا ساتھ دینا، اس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت 157 میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. اور اس میں آپ
خود جا کر اگر پڑھیں مزید اور دیکھیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں ان کے ہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کو ہٹا دیا، مٹا دیا، چھپا دیا، لیکن واضح طور پر یہ بات ان کو بتائی گئی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے اور تم نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اور اس کی نشانیاں بتائی گئی تھی کہ وہ کیا کرے گا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ خلاصہ کیا ہے کہ جو ایسے نبی کا ساتھ دیں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کی تائید کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اترا، یہی کامیاب ہونے والے۔ تو تم اس وعدے کو پورا کرو جو تم سے لیا گیا تھا اور تم نے وعدہ کیا تھا، آج وہ وقت آ گیا ہے، اگر تم پورا کرو گے تو میں بھی تمہیں مزید انعام سے نوازوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تاکید کے ساتھ یہ بات کہی گئی۔ یہ کیوں کہا گیا صرف مجھ سے ڈرو؟ بات یہ ہے کہ علماء بنی اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مان نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے۔ اب دیکھیں نا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کی بڑی عزت تھی، وقت تھی، روب تھا، مقام تھا، دینی سیادت تھی، سب لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ مذہبی طبقہ جو ہے ہمارے ہاں بھی اس گئے گزرے دور میں جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو لوگ کس سے رجوع کرتے ہیں ویریفائی کرنے کے لیے کسی بات کو؟ علماء سے رجوع کرتے ہیں۔ اچھا فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ جو فلاں درس دے رہا ہے یا فلاں سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہیں سے جا کے کنفرم کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو عربوں کا حال یہ تھا، وہ تو امی تھے، ان پڑھ جی، ہمیں تو کچھ پتا نہیں، آپ یہ عالم ہے، آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں اس پیغمبر کے بارے میں، یہ واقعی پیغمبر ہے؟ اب علماء بنی اسرائیل اس طرح پہچانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساری نشانیاں پوری ہو رہی تھی وہاں۔ آپ کو معلوم ہے کہ صرف علماء کیا، ان کے عوام کو بھی پتا تھا، اسی لیے سلمان فارسی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہ مہر نبوت دیکھنے کے لیے انہوں نے کہا، اور پھر وہ صدقہ لے کر گئے اور کہا کہ صدقہ لیتے ہیں یا تحفہ لیتے ہیں، تو آپ تحفہ لیتے تھے مگر صدقہ نہیں قبول کرتے تھے۔ تو یہ نشانیاں تک انہوں نے اپنے عوام کو بتائی تھی، جو پیغمبر آئے گا وہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو عوام میں سے جس کا شعور جاگا اس نے پھر خود اپنی آنکھوں سے وہ نشانیاں دیکھ کے حق قبول کر لیا اور اپنے علماء کی کچھ نہیں سنی، اپنی عقل سے کام لیا، کیونکہ امتحان ہے نا انسان کا، انسان کو اپنے آنکھ سے حق کو پہچاننا ہوگا، کسی اور کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے آپ فیکٹس کو۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ ان کے علماء کو بڑا ہی خوف تھا، اگر ہم نے آپ کو پیغمبر مان لیا تو یہ سارے ہمارے عقیدت مند تو ادھر چل پڑیں گے، ہماری کرسی کا کیا بنے گا، ہماری کرسی کا کیا بنے گا، ہمارے پاس کون آئے گا، ہم سے کون فتویٰ لے گا، ہمارا کاروبار کہاں سے چلے گا، پھر تو ہمیں چھوڑ جائیں گے لوگ، وہ ہمیں تو کوئی چندہ نہیں دے گا۔ یہ چیز سب سے بڑی رکاوٹ تھی ان کے علماء کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے، کہ ہماری اہمیت کم ہو جائے گی۔ سمجھ گئے آپ؟ اب آپ دیکھیں کہ عوام دیکھ رہے ہیں علماء کی طرف، اور علماء کیا کر رہے ہیں، حق چھپا رہے ہیں، جاننے کے باوجود کہ آپ سچے نبی ہیں نہیں بتا رہے لوگوں کو۔ کس ڈر سے؟ کہ یہ لوگ پھر سب ادھر دوڑ جائیں گے، تو ہمارا کیا بنے گا، لہذا وہ روڑے اٹکا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کیوں تمہیں اندیشے ہیں، اور
کیوں دنیاوی مفادات کے جانے کا ڈر ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ پیغمبر کو مان کے تمہاری عزت کم ہو جائے گی؟ نہیں کم ہوگی. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں بھی تمہارے سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا کہ تمہیں عزت دوں گا. یعنی آپ دیکھیں نا، اگر کوئی نعمت آپ کے خاندان کو مل جائے تو اس پر تو آپ خوش ہیں، اگر کسی اور کے ہاں ہو جائے کچھ تو آپ انسیکیور فیل کرتے ہیں نا کہ سب لوگ تو اب ادھر چلے جائیں گے. تو وہ خاندانی تعصب بھی تھا نا، نسلی تعصب تھا. آپ کو پتا ہے یہود کے اندر بہت سخت نسلی تعصب تھا. آج بھی جو شخص بورن یہودی نہ ہو تو اس کو یہودی نہیں مانا جاتا. اور پھر مزید دلچسپی کی بات آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ جس شخص کی ماں یہودی نہ ہو جب تک تو وہ نہیں یہودی ہوتا. باپ کے یہودی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باپ اگر یہودی ہے اور ماں مثلا مسلمان ہے اور بچے بے شک یہودی ہیں تو وہ یہودی نہیں کنسیڈر کیے جائیں گے جب تک ماں یہودی نہ ہو. وائی؟ سب کچھ تو سکھاتی ماں ہے. اصل تو تربیت کی جگہ ماں ہے. جو گھٹی میں چیز ماں ڈالتی ہے وہ باپ تھوڑی ڈال سکتا ہے. ان کے ہاں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس ماں کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہی اصل میں پھر وفادار ہوگا. کیونکہ عموماً بھی آپ دیکھیں تو بچوں کی ماں سے وفاداری باپ کی نسبت زیادہ ہوتی. قدرتی بات ہے کیونکہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا، اور پھر مائیں کچھ اپنا بنا بھی لیتی ہیں ان کو. تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک عام حالات کی بھی بات ہے نا. نارملی بھی آپ دیکھیں کہ بچہ عموماً ماں سے زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مائیں توجہ نہ کریں تو پھر وہ جو چاہیں بن جائیں. تو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، جب تک دنیا کا ڈر نکل کے اللہ کا ڈر آ نہیں جاتا بندہ سیدھے رستے پہ نہیں چلتا. یہ تعصبات نہیں ٹوٹ سکتے. انسان ایک خاص ماحول میں جب ہوتا ہے نا تو اس سے وہ کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے. تو اس کی جب تک ڈی کنڈیشننگ نہ ہو، وہ اس خول کو توڑے نہیں اور سچائی کو اپنی آنکھوں سے جب تک نہ دیکھے، اس وقت تک صحیح رستہ نہیں نظر آتا. تو صرف مجھی سے ڈرو. میرے حکم ماننے میں جتنی بھی مصلحتیں اور اندیشے اور خوف لاحق ہیں تمہیں، ان سب کو بھول جاؤ، ان کو چھوڑ دو. اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں اگر اللہ کو چھوڑ کر باقی فائدوں کو تم نے پکڑے رکھا تو وہ فائدے زیادہ دن کام نہیں آئیں گے. دنیا کی عزت کتنے دن کی اگر انسان سوچے. اگر خاندان کی خاطر انسان نہیں کوئی دین اپناتا، کیونکہ بعض لوگ اسلام کی سچائی کو سمجھ جاتے ہیں لیکن اگر انہیں کہا جائے مسلمان ہو جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا خاندان، ہمارا ملک، ہمارے آبا و اجداد، وہ ان کی خاطر حق بات نہیں قبول کرتے. تو انسان اگر حقیقت میں سوچے تو قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئے گا، نہ خاندان کام آئے گا. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سارے کے سارے لوگ جو زمین پر ہیں، ثُمَّ يُنْجِيهِ، کہ مل کے نجات دلائیں کسی کو. کلا، ہرگز نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا کی عزت، شہرت، مال و دولت، اولاد، سپورٹ، دوست، چاہنے والے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. انسان کبھی کسی حق کو کسی کی خاطر نہ چھوڑے کہ کسی کے کہنے میں آ کے وہ حق بات کو اختیار نہ کرے. تو اسی چیز کا یہاں سبق دیا جا رہا ہے. وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ. اب واضح طور پر میسج دیا جا رہا ہے، ایمان لے آؤ. کس چیز پر؟ بما انزلت، اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے. کیا اتارا اللہ نے؟ قرآن. کیا ہے قرآن؟ مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے ان باتوں کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں. یعنی تمہاری کتابوں میں جن چیزوں کا ذکر ہے، جو باتیں کہی گئی ہیں، وہی تو قرآن میں بتائی جا رہی ہیں. جس نے تورات اتاری اسی نے قرآن اتارا ہے، جس نے موسیٰ کو بھیجا اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. ایک ہی سورس ہے، ایک ہی اوریجن ہے، تو کیوں مشکل ہے تمہیں ماننے میں؟
ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. اول کافر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ بہت بڑا پتھر تھے راستے میں. سب سے پہلی رکاوٹ یہی تھی علماء بنی اسرائیل. اگر یہ مان جاتے سب مان جاتے، کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ ایمان لے آئیں گے تو ہم بھی لے آئیں گے. تو پہلے مقام پر یہ ایمان نہیں لائے تو پیچھے ان کے اور بھی بہت سے نہیں لائے. تو اسی لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے انکاری تم ہی کیوں بن رہے ہو کہ تمہارے پیچھے اور بھی بہت سے لوگ انکار کر دیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑے پیسے مت لو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ ملے تو لے لو. دنیا ساری بھی ملا لو تو وہ تھوڑی ہی ہے. ساری دنیا کی دولت بھی اکٹھی ہو جائے انسان کے پاس تو وہ کیا ہے؟ تھوڑی. وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے تم ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو. اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب ہے، دگنا. ایک تو وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پہ ایمان لایا، دوسرے وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی، تیسرے وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو، اسے اچھی طرح ادب سکھائے، پھر آزاد کرے، پھر اس سے نکاح کرے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے. اور ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر اور اپنی کتابوں کو مانتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کتاب اور اس پیغمبر کو بھی مانتا ہے. یعنی ہم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں. اب ایک شخص جو پہلے اپنے مذہب پر ہے اور پھر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. یعنی کس طرح انکریج کیا گیا، آمنو، ایمان لے آؤ، مت جھجکو، دوہرا اجر ملے گا تم کو. اور اگر تم نے انکار کیا، تم نے روڑے اٹکائے، تو پکڑ بھی تمہاری زیادہ ہوگی، کیونکہ لوگ تمہاری وجہ سے رکے ہوئے ہیں اس طرف آنے کو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو. یہ کس طرح ہوتا تھا آیات کے بدلے قیمت لینا؟ اس کے کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ کیا کرتے تھے وہ لوگ جس کو بیچنے سے تعبیر کیا گیا؟ معنی بدل دیتے. اور کیا کرتے تھے؟ دنیا کا وقتی فائدہ لیتے تھے. کیا کر کے؟ لوگوں کی مرضی کے فتوے دے کر ان کی پسند اور ان کی سپورٹ یا ان سے فائدے حاصل کیا کرتے تھے. یعنی لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں کرتے تھے. اس کی مزید وضاحت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں ہوتی ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون. اس کا ترجمہ ہے، ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق وہ انبیاء یہود کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے جنہوں نے خدا کی فرمانبرداری کی، اور ربیون اور علماء نے بھی اسی کے مطابق فیصلے کیے. یعنی جو کتاب میں تھا اسی کے مطابق لوگوں کو فتوے دیے، کیونکہ وہ کتاب الہی کے محافظ یا امین بنائے گئے تھے اور اس کے گواہ ٹھہرائے گئے تھے. تو تم لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھی سے ڈرو، اور میری آیات کو حقیر قیمت کے عوض نہ بیچو. اور جس نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو وہی لوگ کافر ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے علماء کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نمبر 1 جو کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق فیصلے دو، اور نمبر 2 لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کر کے ان سے مفاد مت حاصل کرو،
کیونکہ انہیں ڈر ہوتا تھا نا، اگر ہم نے کسی کی مرضی کے خلاف فتویٰ دیا تو کیا ہوگا، لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، پھر یہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، پھر یہ کسی اور مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں گے. تو وہ اپنے عقیدت مندوں کے اندر کمی نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ان کو ہمیشہ خوش رکھتے تھے، ان کی مرضی کی باتیں انہیں سناتے تھے. دیکھیے یہ معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. لوگ اللہ کے نام پر، دین کے نام پر آپ سے محبت کرتے ہیں. جس دن آپ ان کو ان کی ایک غلطی بتاتے ہیں، اسی دن سے ان کی محبت کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ نفرت. اگر اللہ کے لیے ہو پھر نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کو اپنا نفس اور اپنی ذات اتنی پیاری ہوتی ہے نا کہ اس میں وہ کوئی کسی قسم کی خامی سننا ہی نہیں چاہتا کہ میرے میں کوئی کمی ہے یا میرے میں کوئی کمزوری ہے یا میں غلطی پر ہوں، یہ نہیں وہ ماننا چاہتا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک صاحب علم کے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. یعنی ایک شخص جس کو صحیح بات پتا ہے اور اس کے سامنے ایک شخص غلط کام کر رہا ہے، اور وہ صرف اس ڈر سے نہیں بتاتا کہ پھر یہ میرا مخالف ہو جائے گا، پھر اس سے جو مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے وہ نہیں مجھے ملے گا. اب دو میں سے ایک چیز کو آپ کو چوز کرنا پڑے گا. ایک یہ کہ آپ غلط بات کہیں اور اس کی وفاداری اور دوستی اور محبت اور اس سے فائدے حاصل کرتے رہیں، اور ایک یہ کہ حق بات کہیں چاہے اس کے بدلے میں آپ کو نقصان ہی اٹھانا پڑے. نقصان کیا؟ کہ آئندہ سے وہ آپ کی چاہت ختم کر دے گا، آپ کی تعریف کی بجائے کیا کرے گا؟ برائی شروع کر دے گا. اور اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہے. بڑی چاہت سے لوگ آتے ہیں، جب تک میں انہیں کچھ نہ کہوں وہ چاہت جاری رہتی، برقرار رہتی. جس دن پہلی غلطی نکالوں اس کو وہ ڈانٹ کہیں گے، اس کو وہ روڈنس کہیں گے، اس کو وہ جا کے باہر باتیں کریں گے، ساری محبت بھگ سے اڑتی ہے، ساری عقیدت جاتی ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی غلطیاں دیکھتے جائیں اور انہیں غلطیوں پہ شاباش دیتے جائیں اور کہتے جائیں آپ سب صحیح کر رہے ہیں. اور ایک یہ کہ جہاں وہ غلطی کریں وہاں ان کو روک کے بتائیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں. اور بعض اوقات بالکل ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ ہو کر بھی بتانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا غلطی کر رہے ہیں. اور جس دن وہ بتانے کا وقت آتا ہے وہ ساری محبت کے دعوے جھوٹ ہو جاتے ہیں، سب عقیدت ختم ہو جاتی ہے. تو کسی بھی عالم کے لیے، کسی بھی مصلح کے لیے، کسی بھی خیرخواہ کے لیے یہ بڑا امتحان کا وقت ہوتا ہے. اب بنی اسرائیل کے علماء کو کیا کہا جا رہا ہے؟ میری آیات مت بیچو، دین کو غلط معنی یا غلط رنگ مت پہناؤ، حق کو نہ چھپاؤ، حق کو باطل میں مت ملاؤ. تو پھر حق کو صحیح اصل شکل میں پکڑنا ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی نا، ایک وقت آئے گا کہ جب ایمان کس کی طرح ہو جائے گا؟ انگارے کی طرح ہو جائے گا، کہ جس کو ہاتھ پہ لینا بھی آزمائش اور پھینکنا بھی آزمائش. کہ دین پر قائم رہنا اور چلنا کیسے ہو جائے گا؟ جیسے انگارہ ہاتھ پہ رکھنا نا، تو گرم چیز ہوتی ہے نا تو آپ کتنے مضطرب پھر ہو جاتے ہیں نا کہ اٹھا کے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ قدرتی بات ہے کہ وہی نگاہیں جو آپ کو محبت سے دیکھتی ہیں وہ آپ کو دوسری طرح دیکھنا شروع کر دیں. وہی لوگ جو آپ کی عقیدت کی باتیں کرتے ہیں وہ آپ کی برائیاں کرنا شروع کر دیں. تو یہ انسانی نفس پہ تو بہت بھاری ہے. لیکن اس کے بغیر علاج ہو نہیں سکتا نا. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ مریض کی مرضی کی دوا دے یا اپنی مرضی کی دے، یا جو اس کے فائدے کی ہے وہ دے. جو اس کا مرض ہے اس کے مطابق اس کو سخت ہاتھ بھی لگانا پڑے گا، سخت پٹی کرنی پڑے گی، بعض اوقات اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کے اندر سے کچھ نکالنا پڑے گا، اس کو سینا پڑے گا، اس کا خون بھی بہے گا، اس کو تکلیف بھی ہوگی. لیکن اس کے بغیر اس کی اصلاح ہو نہیں سکتی، علاج ہو نہیں سکتا. اور بہت سے لوگ اس ڈر سے کہ دوا کھانی پڑے گی یا سرجری کرانی پڑے گی، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے؟ وہ ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جاتے. امن میں رہیں، ہم نہ سامنے آئے نہ ہماری کوئی غلطی ہمیں بتائے. ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں سیکھتے، ہم خود ہی سیکھ لیں گے، ہم اپنے استاد خود ہی ہیں.
تو پھر اگر کوئی نہیں سیکھتا تو کس کا نقصان ہے؟ سکھانے والے کا تو کوئی نقصان نہیں. تو یہاں بیسیکلی علماء بنی اسرائیل سے خطاب ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کیونکہ یہ اول نمبر پر تھے نا، یعنی لوگوں کے لیے ایک سمبل تھے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. پھر کیا اینڈ کس پہ ہو رہا ہے؟ صرف مجھ سے ڈرو. کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہیں ڈرتا اس وقت تک یہ کام ہو نہیں سکتے. صرف خدا کا ڈر ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے حق کہلواتا ہے. بندوں کے ڈر سے حق نہیں کہا جا سکتا، اور خصوصاً ان بندوں کے ڈر سے جن سے آپ کے مفاد وابستہ ہوں. پھر فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت خلط ملط کرو، مت بلینڈ کرو، مت اس کے ساتھ مکس اپ کرو. کیونکہ وہ ایسی زبان میں باتیں کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ صحیح کیا اور غلط کیا. صحیح غلط لگتا تھا اور غلط صحیح لگتا تھا. تو حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو حق رہنے دو، صحیح بات کو الگ رکھو، باطل کو باطل کے طور پہ واضح کرو، جو غلط ہے اس کو غلط بتاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو. حق کو چھپانا کیا ہوتا ہے؟ علم ہو اور پھر انسان اصل بات یا صحیح بات نہ کرے. جیسے علماء بنی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم تھا کہ یہی نبی ہے، قرآن کے بارے میں جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے نہیں تھے. تو یہی حق کو چھپانا ہے. اسی طرح اور کیا کرتے تھے؟ سورۃ البقرہ کی آیت 79 میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر دعویٰ کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی تاکہ اس کے ذریعے سے حقیر قیمت حاصل کریں. بس ان کی تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں. یعنی لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کر کے، حق کو چھپا کے، باطل کو دے کے، گڈمڈ کر کے جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ صرف ہلاکت ہے. فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم سب جانتے ہو، جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے ہو. اور پھر اس کے بعد باقی سب کے لیے بھی جو حق کو چھپائیں. کیا مانا؟ کہ جیسے ایک شخص جس کے پاس علم ہے اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے، لے جائے، علم کے معاملے میں بخل سے کام نہ لے، مستحق اور ضرورت مند افراد کو دے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کے پاس کھانا ہو تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ رکھ کے خراب کر دیں؟ جو بھوکا ہے اسے کھلائیں. یہ کریں گے نا آپ کے؟ نہیں. آپ کسی شخص کے بارے میں سوچئے، اس کے پاس کھانا ہے لیکن وہ نہ خود کھاتا ہے نہ کسی اور کو دیتا ہے، اور اس کے آس پاس بہت سے لوگ بھوکے ہیں، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شدید بخل کر رہا ہے. وہ لوگوں کا محسن ہو سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح سیم ایک شخص جس کے پاس علم ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ جاہل ہیں، لا علم ہے، خبر نہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ چھپا رہا ہے یا دے نہیں رہا، تو مجرم ہے وہ. اسی جرم سے یہاں روکا جا رہا ہے کہ نہ تو تم حق کو گڑمڑ کرو کہ صحیح بات نہ بتاؤ، اور نہ یہ ہے کہ تم اس کو چھپاؤ اور اس کو لوگوں کو دو نہیں، لوگوں کے اوپر خرچی نہ کرو. اب آپ دیکھیں اس ملک میں خاص طور پر جو لوگ رہتے ہیں اور ان کے پاس نالج ہے، جانتے ہیں، پھر وہ اس نالج کو چھوڑ کر
دنیا کمانے کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور کام انہوں نے شروع کر دیے، نہ کسی کو دین سکھاتے ہیں نہ دین پھیلاتے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ حق چھپا رہے ہیں. ایک تو گڑمٹ کیے ہوئے ہیں اپنے عمل سے، جو دل میں آئے شرک بدعت کر لی، گڑمٹ ہو گیا نا. بہت سے لوگ آج کل مسلمانوں کے غلط طرز عمل کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اسلام ہے. ایسا ہی ہے نا. مثلا عورتوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو وہ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ یہی اسلام ہے. ایک عام شخص اسلام کو کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ لوگوں کے رویے سے. تو لوگوں نے تو کیا کچھ اکٹھا کیا ہوا اپنے رویوں میں، جھوٹ سچ سب ملایا ہوا. یہ بھی تلبیس ہے. پھر اس کے بعد جن کے پاس صحیح نالج ہے وہ بھی اپنے کاموں میں، اپنی دنیا میں، اپنے آرام میں، اپنے آپ میں مصروف ہیں. وہ کسی کو کچھ نہیں دیتے. کھانا ہے ان کے پاس، باقی لوگ بھوکے نہیں کھلاتے ان کو. کیا ان کی پوچھ نہ ہوگی؟ ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا یا زیادہ جو وسعت میں دیتے رہنا چاہیے. علم دینے سے بڑھتا ہے، روکنے سے ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. تو یہاں اس سے روکا جا رہا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کا پتہ بھی ہے، جانتے بھی ہو، سچائی کے بارے میں علم بھی ہے، اور پھر تم اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہو جیسے خزانے پہ سانپ بیٹھا ہوتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز دین و دنیا کی ساری بھلائیوں کی کنجی ہے، جنت کی بھی کنجی ہے. نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دو، کیونکہ زکات نہ صرف یہ کہ مال کو پاک کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے نفس اور روح کی طہارت کا بھی ذریعہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو بھی وہی حکم دیے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے، نماز اور زکات. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہود میں نماز کی تو کچھ نہ کچھ شکل موجود تھی، لیکن باجماعت نماز کرنے کا تو تصور ہی ختم ہو چکا تھا. زکات ادا کرنے کی بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا. یعنی بجائے اس کے کہ اپنے مال میں سے دیتے، الٹا سود لینے لگے تھے. آگے قرآن پاک میں اس کی ڈیٹیل آئے گی. آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. پھر اسی طرح جو لوگ جماعت سے نہ پڑھیں نماز، تو اس کے بارے میں بہت سخت حدیث آتی ہے بخاری میں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، اور پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے ہاں جا کر ان کے گھروں کو خود آگ لگاؤں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے کھر ملیں گے تو یہ عشاء کی نماز میں ضرور آتے. یعنی اگر انہیں یہ پتا چل جائے کہ مسجد جائیں تو وہاں سے واپسی پر ایک موٹی ہڈی یعنی ایک دن کے کھانا پکانے کے لیے گوشت یا اور کچھ نہیں تو 2 اچھے کھری مل جائیں گے، تو یہ ضرور مسجد جائیں، کیونکہ وہاں سے کھانے پینے کا سامان بھی لے آئیں گے، تو ضرور جائیں. یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ گوشت خریدنے کے لیے وہ کئی کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے. خاص طور پہ یہاں جب حلال نہیں ملتا ہوگا یا دور ملتا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ لوگ ٹریول کرتے ہیں، نہیں وہ فلاں جگہ سے اچھا ملتا ہے وہاں تک جائیں گے، وہاں سستا ملتا ہے وہاں جائیں گے. اور اگر نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو جماعت سے تو عموماً مردوں کا حال کیا، گھر ہی پڑھ لیتے ہیں. اچھے بھلوں کا یہی حال ہے. تو یہاں پر صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. شکر ہے عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، اتنی سہولت دی گئی عورت کو. تو بہرحال نماز کا جو حکم یہاں دیا جا رہا ہے، جنرلی بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے اس کی نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی.
اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات. اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اور اسی طرح زکوٰۃ چھوڑنے والوں کے بارے میں بھی آپ نے احادیث پڑھ رکھی ہوں گی کہ جو لوگ اللہ کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے، تو قیامت کے دن وہی مال، اگر سونا چاندی ہے تو سونے چاندی کی پلیٹیں بنا کے جہنم کی آگ میں تپا کے ان کے چہروں اور ان کی پیشانیوں اور ان کے پیٹھوں اور ان کے پہلوؤں پر سے داغ لگائے جائیں گے. اور اسی طرح وہ گنجے ناک کی شکل اختیار کرے گا مال، اور ان کے جسم کو لپٹ کر ان کے جبڑوں کے اوپر کاٹے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. تو نماز اور زکوٰۃ جو ہیں یہ بنیادیں ہیں دین کی. شروع میں آپ دیکھیں کہ ایک پیسے انداز میں کہا گیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، لیکن یہاں کیا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. پھر فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ بر کا کیا معنی؟ ہر نیک کام، کوئی بھی نیکی کا کام، تزکیہ نفس ہو یا اصلاح کا کام ہو. وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اوروں کو تو بڑی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو کہ ہمیں بھی حق کا ساتھ دینا ہے. اب پہلے کانٹیکس میں تو بنی اسرائیل کے علماء ہی کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا حال کیا تھا کہ جب لوگوں کے لیے واعظ اور نصیحت کی مجلسیں قائم کرتے تو اپنے عوام کو کیا سمجھاتے کہ دیکھو حق کا ساتھ دینا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے. لیکن جب اپنے پہ بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حق کا ساتھ دینے کی بات تھی تو بھول گئے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے. یعنی وہی بات جو وہ اپنے عوام کو سمجھاتے تھے وہ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے تھے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. علماء بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ اس پیغمبر کا ساتھ دو، پھر نہیں تم سمجھتے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کچھ نہیں سمجھتے؟ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جس چیز کا مطالبہ تم دوسروں سے کر رہے ہو وہ تم خود نہیں کرتے؟ دیکھیے اس وقت جو تفسیر کا انداز ہے اس کو آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ آیت کا پہلا معنی بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں اور دوسرا معنی اپنے کانٹیکسٹ میں، خود کو آئینہ دکھانا. کیونکہ قرآن صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں اترا، اس کی ساری آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں، اور اس آئینے میں ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہے. ہم اس کی تفسیر صرف یہ نہیں کر سکتے یہ بنی اسرائیل یوں کرتے تھے ان کے علماء ایسے تھے، عوام ایسے تھے، فلاں ایسا تھا. ہمیں یہ دیکھنا کہ کہیں ہم بھی تو ویسے ہی نہیں. تو ہر آیت کو دو طرح سے آپ دیکھیں گے، ایک ان کے کانٹیکس میں کہ وہ کیا کرتے تھے، اور ان کے عمل کے مطابق پھر اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کہیں ہم تو نہیں کرتے، خود سے ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے علماء تو یہ کرتے تھے، اب ہمارے علماء اور ہمارے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی جس چیز کا مطالبہ دوسروں سے کرتے ہیں وہ چیز خود نہیں کرتے. ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ سچ بولا کرے، خود بولنے کی باری آتی تو بھول جاتے ہیں. دوسروں سے کہتے ہیں وعدہ پورا کریں، خود نہیں پورا کرتے. جو کام جس رویے کا دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں اس رویے کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. تو قرآن پاک کی سورۃ الصف میں کہا گیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں ایسا نہیں ہوں کہ جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں خود وہ نہ کروں، اس کی خود مخالفت کروں. میں کروں گا بھی وہی جو تمہیں کہوں گا. إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ میں ہمت ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے
کہ جو شخص صرف نصیحت کرنے والا ہو اور وہ کام خود نہ کرنے والا، اس کی نصیحت میں بھی اثر نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، شاید آپ نے کہیں سنا بھی ہو. ایک شخص کسی عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں غلام ہوں، آپ اپنے جمعے کے خطبے میں لوگوں کو اس بات پر اکسائیں کہ وہ غلاموں کو آزاد کیا کریں. تو ان کا ٹھیک ہے، میں ضرور تقریر کروں گا اس پر. جمعے کا دن آیا، اس نے بہت فضیلت سنائی کہ غلام آزاد کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. پھر خوب لوگوں کو ابھارا. تو دیکھا اگلے ہفتے تک کسی ایک نے بھی کوئی غلام آزاد نہیں کیا. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ آیا. اس نے کہا اچھا. چند ہفتے گزرے تو وہ مسکین غلام آ کے کہنے لگا کیا بات ہے، آپ کی بات میں اثر کیوں نہیں، آپ کی بات لوگ مانتے کیوں نہیں؟ تو اسے یاد آ گیا کہ مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھہرو. اس نے جا کے جمعے کے خطبے سے پہلے خود ایک غلام خرید کے آزاد کیا، یعنی کوئی غلام تھا اس کو لے لیا، پھر اس کو آزاد کر دیا اور اس کے بعد آ کے خطبہ دیا. اسی جمعے اس کے مالک نے جس غلام کے کہنے پہ خطبہ دیتا تھا اس نے اس کو بھی آزاد کر دیا. کہنے لگا مجھے فرق بتاؤ، اس دفعہ تم نے کیا کیا تھا، کیا کہا تھا کہ تمہارے کہنے پر پچھلے جمعوں میں اثر کوئی نہیں ہوا، اس جمعے مجھے آزادی مل گئی. اس نے کہا تھا میں نے یہ کیا تھا. اچھا میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا اور میں نے جان بوجھ کے کل نہیں پوچھا بھلا آپ میں سے کوئی خود بتاتا ہے یا نہیں، یا کوئی ذکر کرتا ہے یا نہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے جو آن لائن اسٹوڈینٹس ہیں ان میں سے ایک نے اپنا ایک واقعہ لکھ کے بھیجا. ان کو اس ہوم ورک نے کتنا فائدہ دیا. اور وہ ہوم ورک تھا کہ ویکینڈ پر یا تو اپنے رشتہ دار سے ملاقات کرنی ہے، اور خصوصاً والدہ کا میں نے کہا تھا کہ ماں سے شروع کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں سب سے پہلا حکم احسان کرنے کا والدین ہے. سب سے پہلا احسان. اگر ماں باپ کو کوئی بھول جائے اور باقیوں کے ساتھ احسان کرتا رہے تو اس کا احسان احسان نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ایک نیکی ہے مگر اصل احسان ماں باپ کے ساتھ ہے. اور اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہیں تو ان کو کچھ منا لیں، کال کر لیں، کچھ کر لیں. تو اس میں ایک ای میل ہے، میں آپ کو تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ پڑھ کے سناؤں. I wanted to share the feeling with you and with Madam Farhat Hashmi after the homework we have been given on Thursday. She wanted each of us to call or get in touch with someone who have been forgotten due to whatever reasons. So here I was thinking about my husband's older brother, who have not been talking to us since last 16 years, or I can say since I got married. It was a very touchy subject to discuss with my husband initially to make him understand what we have done. But I prayed and made dua for this to work, and with Allah's blessing I explained him what Allah's orders are towards us humans and how Allah doesn't like fasiqs. I am so proud to be his wife. I also can't thank Allah enough for being blessed with such a husband. He right away picked up the phone and found out where his older brother was living. We found out that he is in Houston, and so he called him, and luckily his brother picked up the phone. His brother was sick and was missing him very badly. After listening to my husband's voice, he couldn't say a word. Both expressed their feelings not with complaints, but with tears instead. He said that he wanted to call, but since he was the older and a person to be blamed for, he never had guts to face his younger brother. Both talked for a long time and didn't want to get off the phone. He also talked to me and the kids and showered us with his duas. Me and my husband are very thankful for the homework we have been given. We both also want to thank our teachers who are guiding us choose a righteous path to have a fruitful life here and hereafter. Jazakallah khair for your efforts and may Allah bless our teachers. Ameen. صرف یاد دہانی کی بات ہے کہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، لیکن ان کا طریقہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ سے دعا کی، یعنی ڈائریکٹ ہسبینڈ کے پاس نہیں گئی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا کرنا میرے لیے آسان کر دے، اور اس کے بعد پھر اچھے طریقے سے ہسبینڈ کو بتایا، پھر وہ احادیث دکھائیں، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں فاسق ہیں، اور پھر اللہ نے اس کے ہسبینڈ کے دل میں ڈالی، کیونکہ یہ ہم اپنا کمال نہیں سمجھے نا،
کہ ہمارا کوئی لیکچر اثر کرے گا یا ہماری نصیحت اثر کرے گی، اللہ سے کی ہوئی دعا اثر کرے گی. اسی لیے میں روز آپ سے کہتی ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے قرآن شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر ہی رکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو ہمیں اتنی مشکل لگتی ہیں اور اتنی بڑی بن چکی ہوتی ہیں صرف شیطان کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کی وجہ سے، بعض اوقات چھوٹی سا ایک پرابلم ہوتی ہے جس کو اگر صاف نہ کیا جائے وہ بڑھتی 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 ایک ہوا بن جاتی. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ہم چھوٹی غلطی میں اس طرح مبتلا ہوں کہ ایک بڑی ہلاکت تک جا پہنچے اس کی وجہ سے. اور اگر انسان اپنی انا کو توڑ دے اور قدم اٹھا لے آگے تو اللہ تعالیٰ جو نیکی کرنا چاہے اس کے لیے نیکی کرنا آسان بھی کر دیتا ہے. لیکن کوئی بھی چیز کیے بغیر نہیں ہوتی، اس کے لیے ایفرٹ ضروری ہے. اور اللہ سے دعا، اگر آپ کی نیت خالص ہوگی تو جس سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ انیشیٹو انہوں نے لیا ہے، حالانکہ بھائی دوسرے کے ہیں، لیکن شوہر کی مدد بھی تو ہمارا ہی فرض ہے نا. ہاں تو چونکہ انہوں نے نیت کی، اللہ نے ان کے شوہر کے دل میں بھی بات ڈالی اور وہ بھی مان گئے اور وہ آگے کر لیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ خود کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات میں اثر بھی ڈال دیتا ہے اور پھر وہ آگے دوسروں سے بھی کروا لیتے ہیں جس طرح انہوں نے کیا. تو بات یہ ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم دینے سے پہلے مثلا ہم اپنے شوہر سے تو ایسا تقاضا کریں جو کام ہم خود نہ کریں، یا یہ کہ اپنا آرڈر سمجھ کے ان کے اوپر مسلط کریں، یا یہ کہ محض حدیثیں سنا دیں اور اس کے پیچھے اللہ سے دعا یا اللہ سے مدد نہ مانگے، تو کیسے کام ہو سکتا ہے؟ تو کسی کو نیکی کا رستہ دکھانے سے پہلے خود اس کو ریئلائز کرنا اور خود پہ ذمہ داری سمجھنا، کیونکہ ان کو تو ہوم ورک ہی ملا تھا. تو اگر ہم خود ہوم ورک نہ کریں اور کسی اور سے کہیں آپ ذرا یہ کام کر لیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اوروں کو تو کہتے ہو کہ یہ کام کر لو اور خود نہیں کرتے. وانتم تتلون الکتاب، اور کتاب پڑھتے ہوئے نہیں کرتے. قرآن بھی پڑھتے ہو اور اس کے باوجود پھر نہیں کرتے جو وہ کہتا ہے. سوچنے کی بات ہے نا، یعنی کتنی ڈائریکٹ چوٹ ہے. وانتم تتلون الکتاب، تم تو قرآن پڑھنے والے ہو. یہ قرآن صرف پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، خود عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں تم میں، اتنا بھی نہیں سمجھتے. ہاں یہ مشکل کام ہے کہ جو قرآن کہے وہ کریں، اس لیے کیا کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو. یعنی نیکی کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد چاہیے جو ہم نے پہلے دن مانگی تھی. کیا کہا تھا؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری عبادت تیری مدد کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اور راستہ بھی تو دکھائے گا، طریقہ بھی تو سجھائے گا کہ ہمیں کرنا کیسے ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل وقت آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. اور یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز میں جلدی نہیں. صبر کیا ہے؟ رک جانا، روک لینا. اگر آج نہیں ہوا یا مناسب موقع نہیں ملا یا مناسب وقت نہیں ملا کسی کو سمجھانے کا یا بات بتانے کا، تو جلد بازی نہیں کرنی، صبر سے کام لے. اور مثلاً اگر سارا کچھ کیا اور بات نہیں بنی تو فرسٹریٹ نہیں ہونا. میں نے دعائیں بھی مانگی تھی، میں نے اتنی حدیثیں بھی سنائی تھی، میں نے قرآن بھی کھول کے رکھا تھا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، اور ہوا کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، میری تو بات میں اثر نہیں، لہٰذا میں آئندہ نہیں کروں گی. یہ بے صبری ہوتی ہے. تو صبر کیا ہے؟ استقامت، جمے رہنا کہ جو صحیح ہے وہی صحیح. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے مدد مانگو. لیکن نماز کون پڑھے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اب نفل پڑھو، یہ کرنا نفل پڑھو، وہ کرنا نفل پڑھو. ہاں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، واقعی بڑا مشکل ہے، بڑی بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، بندگی کرنے والے.
اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیونکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا ان کو پھر پڑھنا مشکل نہیں رہتا، اور جس نے کبھی فرض نہ پڑھے وہ نفل کہاں سے پڑھے گا؟ جو فرض کی پابندی نہ کرے وہ ایسی مشکلات پہ نفل سے کہاں مدد لے گا؟ تو خاشع کون ہوتا ہے؟ خشوع اصل میں قلبی سکون، یعنی اندر کے جھکاؤ اور باہر کے جھکاؤ دونوں چیزوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی اندر کی کیفیت ہوتی ہے جو باہر خود بخود آ جاتی ہے. تو جن کے اندر خشوع ہوتا ہے وہ یہ کام کر لیتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ان کو مشکل نہیں رہتی. کامیابی کے لیے ان دو ہتھیاروں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے نیکی کے کاموں میں. ایک ہے صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کسی بندے کو صبر سے بڑھ کر زیادہ اور وسیع تر بھلائی نہیں دی گئی. یعنی جس بندے کو صبر کرنا آ گیا اور صبر مل گیا، اس کو سمجھے سب کچھ مل گیا. اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو نماز پڑھ سکتے ہیں، جو نماز سے مدد لیتے ہیں. اور نماز مشکل ہے مگر عاجزی کرنے والوں پہ کچھ مشکلوں کہتے ہیں اللہ ہم تیرے مسکین بندے ہیں، ہم تیرے آگے جھک رہے ہیں. دیر نہیں لگتی انہیں فوراً اللہ کے حضور پہنچتے ہوئے. وہ صرف سوچوں میں بیٹھے نہیں رہتے، اٹھ کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں. کون ہے وہ؟ الذین یظنون، جن کو یقین ہے کس بات کا؟ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں نماز میں ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، سب سے کٹ کے، یا کچھ اور کرتے؟ کیا کرتے ہیں؟ نماز کیا ہے بیسیکلی؟ اپنے لیے مدد مانگنا ہے. ایک تو اس میں دعائیں ہیں، دوسرا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے، نہ کہیں اور دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کہیں اور ہیں. ویسے تو آپ یہیں پر ہیں، لیکن آپ کو کوئی بلائے تو آپ جواب ہی نہیں دیتے، کوئی آئے تو آپ اس کو دیکھتے ہی نہیں، نہ ہلتے ہیں نہ جلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ یہاں نہیں ہیں، آپ کہیں اور ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور یہ پریکٹس ہے کس کی؟ قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی، کہ انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. کہ آج نہیں نہ جاتے اگر نماز کی طرف، کل تو جانا ہی ہے اللہ کے ہاں. آج نہیں اللہ کی ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے، کل ملاقات کرنی پڑے گی، پھر کیا کرو گے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، دوبارہ کہا گیا اے بنی اسرائیل، پھر پکارا گیا اذکروا، یاد کرو، بھول چکے ہو تم، یاد کرو. یا یہ کہ یاد رکھو میری نعمتوں کو. کیوں؟ جب انسان نعمتوں کو یاد رکھتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شکر آتا ہے. جب شکر آتا ہے تو اطاعت کو دل چاہتا ہے. جب دل خوش ہوتا ہے نا، انسان کے دل میں نعمتیں یاد رہتی ہیں، تو پھر انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. کہتا ہے یا رب میں تیری کیسے بندگی کروں، کیسے عبادت کروں، میں یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دوں، میں اللہ کے راستے میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں اپنی انا بھی توڑ سکتی ہوں، میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں. تو اس لیے نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں. اور جس کو نعمتیں یاد نہ ہو، صرف محرومیاں یاد ہو، تو وہ ہر وقت شکوے کرتا رہتا ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. وہ مایوس ہے، ڈپریسڈ ہے، لیکن اتنی توفیق نہیں کہ پھر اللہ کے سامنے جا کے خوشی سے 2 نفل پڑھے. تو پھر اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے جو چاہتا کرتا پھرے. تو بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں کہ نعمتیں یاد رکھو گے تو میری بات ماننی بھی آسان ہو جائے گی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور خاص طور پر یہ یاد رکھو کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی عزت بخشی، کتنی فضیلت دی، میں نے تو تمہیں سب پر چن لیا تھا. ایسے لگ رہا ہے نا جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی کہ دیکھو یہ بات مان لو، تم تو میرے پیارے ترین بچے ہو، میں نے تو سارے بچوں پہ تمہیں ترجیح دی، تم نہیں مانو گے. دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا احسان نہیں کیا، تمہیں کیسے پالا، تمہیں کیا کیا دیا. یعنی سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے. یا بنی اسرائیل، اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ
کس طرح لوگوں کی خیرخواہی کرتے ہیں اور کس کس طرح سمجھاتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما. پھر ایک طرف پیار سے، ایک طرف نعمتیں یاد کرائیں، احسان یاد کرائیں، دوسری طرف پھر وہ آخرت کا ڈر. انسان دو چیزوں سے مانا کرتا ہے، کون سی؟ یا محبت سے مانتا ہے یا پھر ڈنڈے سے مانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب انہیں کہا جا رہا ہے واتقوا یوما، اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے ڈرو. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. تم بندوں کی عقیدت اور بندوں کی محبت کی چاہت میں حق بات نہیں کر رہے. کون بندہ تمہارے کام آئے گا؟ کون تمہیں بچائے گا؟ یہ سارے عقیدت مند خود بھاگ جائیں گے. جو آج بھیڑ تمہارے ارد گرد کٹھی ہے یہ سب چھٹ جائے گی. ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی کہ کوئی ماں یا کوئی پیارا آ کے کہے کہ یا رب یہ میرا بہت عزیز تھا، آپ اس کو میری خاطر چھوڑ دیں. نہیں. ولا يؤخذ منها عدل، نہ ہی اس کا کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا کہ کوئی اور چیز لے کے، کوئی مال یا کوئی رینسم لے کے تو اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے، بچا لیا جائے. نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، کیونکہ وہ دن بڑا سخت دن ہے. فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. وہ دن تو بڑا ہی سخت دن ہے، کافروں پہ کچھ بھی آسان نہیں ہے. تو اس دن سے ڈرو. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، جس دن باپ اپنے بچے کے کام نہیں آئے گا. لا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب دیکھیے کہ حق کو قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے نا، سب سے بڑی رکاوٹ، وہ پتہ کون ہوتے ہیں؟ لوگ. اگر آپ جائزہ لیں اپنا کہ آپ بہت سے اچھے کام جو آپ کرنا چاہتی ہیں آج تک نہیں کر سکی، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو اب یہ کیا بن گئی، ملانی بن گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا، فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ اور کیا کچھ. لوگوں کا ڈر، لوگوں کا ڈر حق بات نہیں کہنے دیتا، لوگوں کا ڈر حق پہ چلنے نہیں دیتا. تو لوگ تو وہاں کوئی نظر نہیں آئیں گے، نہ کام آئیں گے، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا. اس لیے لوگوں کا ڈر چھوڑو. بار بار ایک بات ریپیٹ کی گئی، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا، مجھ سے ڈرو اور میرے بعد اس قیامت کے دن کی سزا سے ڈرو. یہ دو چیزیں انسان کے اندر آ جائیں تو پوری دنیا سے ٹکرا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.